اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دین اسلام کے بنیادی مطالبات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ایک کامل دین ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ دین زندگی کے تمام امور میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دین سے رہنمائی لینے اور اس پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں؟ بطور مسلمان اگر ہم اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام ہم سے 3 پہلوؤں میں اتباع یا پیروی کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات اور نمبر 3 معاملات۔ عقائد کے اعتبار سے جب ہم اس وقت مسلمانوں کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں عقائد میں ایک تقسیم نظر آتی ہے۔ ہر ایک مسلک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے جسے وہ درست سمجھتا ہے، مگر مجموعی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، روز قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سب مسلمانوں کا عقیدہ ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ دین میں اکراہ نہیں، اس لیے ہم کسی کو زبردستی قائل نہیں کر سکتے کہ وہ اسی عقیدہ کو قبول کرے جسے ہم درست سمجھ رہے ہیں۔ تاہم جو دینی رہنما اور مبلغین ہیں وہ دلیل اور حکمت کے ساتھ اپنے عقائد کی تعلیم دے سکتے ہیں، مگر دین کے بنیادی عقائد کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دوسرا پہلو عبادت کا ہے، اور اس میں بھی ہر فرد اپنی ذات کی حد تک عبادت کا مکلف ہے۔ کسی دوسرے کی عبادت و ریاضت کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے بحیثیت مسلمات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر نفلی عبادات کی ادائیگی ہم سب پر انفرادی طور پر عائد ہوتی ہے، تاہم امر بالمعروف کے طور پر عبادت کی تلقین اور نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تیسرا تقاضا ہم سے معاملات میں دین کی پیروی کا ہے، جس کا تعلق سماج اور معاشرے کے آپس کے معاملات سے ہے، جس میں افراد کا تعلق براہ راست ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں تمام مسائل کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے سماجی معاملات میں دین اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، مگر اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنے کی بجائے انفرادی طور پر ہمیں ان سماجی معاملات میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔